ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل گفتگو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور تمام تعلیمات کے ساتھ جب شخصیت کو بلندیوں تک پہنچنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی لگن، محنت، حوصلہ اور وہ تمام مشقتیں، والدین کی دعائیں اور سب سے زیادہ وہ خود اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ان لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ بھی آگے بڑھتا ہے جہاں وہ اپنے قریب اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے اپنی تعلیم کو لے کر کوششیں کیں اور اس تعلیم کو لے کر پوری دنیا میں ایسا نام روشن کیا۔ ہماری مراد ہے عالی جناب نثار عباس نقوی صاحب۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آج ایک بہترین انڈسٹریسٹ کے طور پر دنیا میں ان کا نام ہے۔ ہندوستان سے جانے کے بعد بیرونی ملک میں آپ کے انڈسٹریز ہیں، الگ الگ مختلف فیلڈ کی۔ آئی ناظرین، ہم اس اہم شخصیت سے استقبال کرتے ہیں اور ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نثار صاحب، بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل گفتگو میں پہلا سوال یہ کہ ہم اس وقت نثار عباس نقوی صاحب جو مشہور ایک انٹرپرینور ہیں ان سے بات کریں۔ یہ آغاز سفر کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اپنی پڑھائی جو تعلیم تھی وہ کری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ میں نے وہاں سے انجینئرنگ کری۔ اس کے بعد میں آسٹریلیا چلا گیا، وہاں سے میں نے اپنا MBA وغیرہ وہاں سے پوری پڑھائی ختم کری۔ اس کے بعد میں لوٹ کے گلف میں آ گیا تھا، تو میں نے وہاں پہ آ کے اپنی نوکری شروع کری۔ ایک کمپنی ہوتی ہے دمام وائر میش کے نام سے تھی، تو میں اس میں مینیجر آیا تھا آسٹریلیا سے۔ اس میں میرے بہنوئی کا کافی ہاتھ تھا، مجھے آگے اس میں وہاں پہ ان کی وجہ سے میں پہنچا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا خود کا کام شروع کرنے کی وہ کری۔ پھر میں دبئی میں آ کے اپنا کام شروع کیا، 2-1 کمپنیاں شروع کریں۔ پھر بس اللہ کی وہ تھی دعا، لوگوں کی بڑی وہ تھی۔ میرے اپنے گاؤں کے کافی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور پہلے سے بھی میں لے کے گیا، تو ان سب کی دعائیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو ترقی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے یہی کوشش کری کہ جس کی بھی میرے ذریعے مدد ہو سکتی ہے میں نے اس کی کری، لوگوں کو لے گیا یہاں سے۔ اسی طرح سے چیزیں بڑھتی گئیں اور آج الحمدللہ دبئی میں میری اپنی 2-3 کمپنی ہیں، اور میں جس کمپنی سے منسلک تھا پہلے اس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ آج بھی میں اس کا جنرل مینیجر ہوں اور میری اپنی کمپنیاں پیرلل چل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے عمان میں جا کے وہاں پہ 2 اسٹیل کی فیکٹری کھولی، ایک رننگ ہے اور ایک ابھی میرے خیال سے 1-1.5 ہفتے میں شروع ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو بھی دیا اس میں بہت خوش ہیں، اور جتنی قوم کی بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی ہو پاتی ہے ہو جاتی ہے جتنی۔ نثار صاحب، اگر ہم گفتگو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کہ جہاں آپ کے فادر خود ایک یونیورسٹی امپلائی تھے اور مدر آپ کی ٹیچر تھیں، تو اس میں پرورش کا بھی ایک اہم رول رہتا ہے۔ تو اپنے وطن کے بارے میں، کیونکہ آپ موہان سے ہیں اور موہان کی سرزمین ویسے بھی بہت مشہور معروف رہی ہے، حضرت موہانی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی تمام ایسے افراد نکلے، تو وہاں وطن کی تاریخ کیا رہی اور کیسے آپ کی تربیت اس کے ساتھ؟ وطن جو تھا، ظاہر ہے آپ نے جیسے بتایا کہ حضرت موہانی صاحب تھے، اور ہمارے ایک اور کزن ہیں، بھائی تھے ان کے، مرحوم نظر عسکری صاحب، جی نظر موہانی صاحب، اور ابھی نئے اس میں اظہر موہانی بھی اچھا آ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک زمین کے اندر جس کو کہتے ہیں ایک علم ہے، ادب کا علم ہے اور ادب ہے، تو ہر دوسرا آدمی آپ کو ایک شاعر ملے گا، جس میں میرے والد صاحب بھی بڑی اچھی شاعری کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی آج کل بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے کو سامنے نہیں لاتے ہیں، مگر وہ بڑی اچھی ان کی بھی شاعری ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی کسی طریقے سے آگے، اور کئی لڑکے ہمارے موہان کے ہیں جو اس لائن میں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ تو موہان کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں، ایک موہان کی آپ کو تاریخ بھی شاید پتہ ہوگی کہ یہ خطہ یونان بھی کہلاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ حکمت کا ایک بڑا وہ تھا۔ وہاں پہ سب زیادہ تر ہمارے جو والدین یعنی والد تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ سب حکیم بھی رہے ہیں، ہماری فیملی میں حکمت بھی چلی آ رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو پڑھنے چلے گئے باہر، تو وہ سب چھٹ گیا،
لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی اگر کہیں تو ہم لوگ پرانے حکیموں میں ہی ہیں، تو وہیں سے تعلیم چلی ہے. تو حضرت موہانی صاحب سے بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہم لوگوں کو ملا، ظاہر ہے ہم ان کے نام سے اکثر باہر بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام کا ہم کو بڑا فائدہ بھی ملتا ہے. اکثر جہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم کس جگہ سے ہیں، ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ موہان بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ حضرت موہانی، تو پھر انسان اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ہم کو اس کے لیے اپنا زیادہ تعارف نہیں کرانا پڑتا. تو اس کے موہانی صاحب، حضرت موہانی صاحب کا ظاہر ہے ہم لوگ بڑے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم لوگوں کا خود کا بھی بڑا نام ہے. جزاک اللہ. نثار صاحب، اگر ہم اب بات یہاں سے شروع کریں اس کیریئر کے بارے میں جہاں پر آپ جیسے لوگ جو ہیں مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے، تو یہ جو لمحہ تھا آپ کا سروس کا اور جیسے جیسے آپ نے آگے بڑھے ہیں، تو اس میں آپ نوجوانوں کے کیا میسج دیں گے؟ کتنی محنت، لگن اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے دنیا میں ایمانداری اور لگن. میں اپنے بیٹے سے بھی، بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اور سارے اپنے دوست اور جتنے مجھے لوگ ملتے ہیں میرے گاؤں میں بھی اور جگہ بھی، میں یہی کہتا ہوں کہ ایمانداری سے کام کرو. یقین مانیں کہ اگر ایمانداری سے آپ کام کریں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز بیچ میں آپ کے کوئی روڑا نہیں آ سکتا، اور آپ جو چاہیں گے. لیکن لگن اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کدھر اور نہیں دیکھیں، تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں بھی اپنے ماں باپ کی جتنی آپ عزت تو خیر کرنی لازم ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اف بھی کریں تو آپ برا نہ مانیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں جو آپ کے لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں، وہ دعائیں ہی آپ کو آگے بڑھاتی ہیں، ورنہ سب ایک برابر ہیں. اگر ہم تو اپنے کو بہت ہی چھوٹا انسان مانتے ہیں اور مانتے ہی رہیں گے، اور ہیں بھی نہیں، بالکل ہیں نہیں، ہم کبھی بڑے نہیں ایسا نہیں ہے. مطلب دیکھیے ہر انسان ایک ہی برابر ہے. کچھ کو اللہ نے نواز دیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے، میرا ماننا یہ ہے. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہت ہی ایک چھوٹا انسان سمجھ کے چلتا ہوں. اور ترقی کا ایک جو پہلو میں جانتا ہوں، جو میں جس طرح سے میں نے ترقی کری ہے اپنی لائف میں، تو وہ یہ ہے، وہ اس کا یہ ہے کہ میری لگن اپنے کام میں اتنی زیادہ رہی ہے کہ میں اکثر راتوں میں نے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک کام کیا. اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں، مجھے یاد ہے آپ نے یہ پوچھا کہ کیریئر کا، تو میں لگن کے حساب سے بتا رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ آج سے قریب 5-7 سال پہلے کی بات ہوگی تقریباً، مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد ہے، کہ عید پڑی تھی اور ہم لوگ اس وقت مشینیں میری فیکٹری میں لگ رہی تھیں. تو 3 دن میں فیکٹری میں رہا. عید کی چھٹی میں نماز پڑھ کے میں چلا گیا. اس کے بعد میرے بچے بھی وہیں تھے، حالانکہ بچے چھوٹے تھے. وہیں کھانا آتا تھا، میں وہیں کھانا کھاتا تھا، میں وہیں رات کو پھر میں گھر لوٹا کرتا تھا. تو لگن بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا ایم بہت امپورٹنٹ ہے. نقوی صاحب، ایجوکیشن کی بات کریں کہ آج کے دور میں ہر آدمی اپنے استطاعت کے طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہر ایک انسان کو بڑھا رہا ہے. الحمدللہ آپ خود AMU پروڈکٹ رہے ہیں اور بی ٹیک کیا ہوا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بی ٹیک کے بعد بھی بہت ساری فیلڈ جو ہے اپنے آپ میں بند ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ وہ میسج دیں گے ان تمام نوجوانوں کے لیے کہ اس کے آگے بھی MBA کر لیں یا ماسٹرز کر لیں، اس طریقے سے اور بھی پڑھائی کریں تب اپنے کیریئر کی طرف پہنچیں؟ سب سے امپورٹنٹ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جیسے بی ٹیک ہے، انجینئرنگ ہو گئی یا ڈاکٹر، ہم لوگ اسی کے بیچ میں اپنی تعلیم کو سوچتے ہیں. بیٹا میرا انجینئر بن جائے، یا میرا بیٹا بی ٹیک وہ انجینئرنگ کر لے، یا میرا بیٹا جو ہے ڈاکٹر بن جائے. مطلب اسی کے اس میں ہم لوگ ہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں اتنے زیادہ وہ کھل چکے ہیں الگ الگ طرح کے. تو میرا ماننا ہے بچہ جس فیلڈ میں آپ سوچیں، اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے، اور ہر فیلڈ میں اسکوپ ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ہر فیلڈ میں اسکوپ ہے. اگر آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا بہت لمبا اسکوپ ہے اپنے آپ میں. لیکن ہم لوگ فورس بھی کرتے ہیں بچوں کو کہ نہیں تم کو یہی کرنا ہے تو تم اسی میں جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک انجینئرنگ کا سوال ہے تو انجینئرنگ کرنے کے بعد بی ٹیک کے مطلب ضروری ہے، میرے حساب سے لازم ہے کہ جتنی زیادہ پڑھائی کر لیں آپ، اس کے بعد MBA کرنا، یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے، بڑا اچھا کمبینیشن ہے. کیونکہ اس میں 2 فائدے مل جاتے ہیں. ایک تو مینجمنٹ ہم کو آ جاتا ہے پلس ٹیکنیکل، تو آپ ایک کمپلیٹ پیکیج میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے انسان کو اور جتنا بھی پڑھ سکے، میرا ماننا جتنی تعلیم لے سکے وہ لینی چاہیے.
آخر تک جانا چاہیے جہاں تک وہ پاسبل ہو اس کے لیے. باقی یہ تو ایجوکیشن کی بات ہو گئی. کیسے ایک فیلڈ میں ہم لوگ بہت دور تک دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں کہ جو انٹرپرینورشپ کو بڑھائیں, اور خاص طور سے ہم لوگ اکثر کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جاب لینے والے بنتے ہیں. الحمدللہ, میں مطلب یہ تعریف نہیں ہے, یقیناً دعائیں اور صد مبارکباد آپ کی وہ ذات کہ آپ نہ صرف دوسروں اپنی جاب تو سیکیور کیے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا, بلکہ دوسروں کو جاب آفر کر رہے ہیں. یہ انٹرپرینورشپ ان لوگوں کو کیسے میسج دیں گے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی اپنی خود کی فرم, اپنی کمپنیز اور اس طرح کی چیزیں چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جہاں تک میرا اپنا جاب کا ہے تو میرا جو اونر ہے, حالانکہ اب میں بھی اس میں ایک چھوٹا سا وہ ہوں, جو جس میں کام کرتا ہوں میں اس کی بتا رہا ہوں, وہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. مطلب آپ شیئر ہولڈر بھی ہو؟ ہاں, میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تو کہتا ہے جب تک میں ہوں تم بھی ہو, جس دن میں نہیں رہوں گا. ماشاء اللہ وہ ابھی 80 سال کا اللہ انہیں اور وہ دے کہ وہ بڑھیں. تو ان کا کہنا یہ کہ جب تک تم اپنا جتنا کام کرنا ہے کرو لیکن تم میرے ساتھ نہیں چھوڑنا. اس کے پیچھے ایک سادات کی وہ بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ مطلب ان کا ماننا ایسا ہے کہ بھئی آپ سادات ہیں تو اس کی برکت میرے ساتھ ہے. تو ایک یہ بھی اس میں لگا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ ہی کام کریں جب تک میں ہوں. تو اور جہاں تک میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کام کرنا تو لازم ہے, جاب کرنا, دیکھیے پیسے کمانے کے لیے نوکری بھی کرنی پڑتی ہے, وہ ضروری ہے, لازم کرے انسان. اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ دیکھے کہ میں اس سے کچھ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اسے فوراً بزنس میں جانا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تجارت بہتر ہے. تو تجارت کرنا, کیونکہ دیکھیے تجارت میں یہ ہے کہ آپ 4-5 لوگ, میں کم سے کم مان کے چل رہا ہوں, الحمدللہ میں نے کم سے کم 100 سے 150 لوگ یہاں سے میں نے اپنے یہاں رکھے, جس میں میرے گاؤں کے کم سے کم 30-40 لوگ سے اوپر ہیں, پھر لکھنؤ کے ہیں, پھر علی گڑھ کے ہیں, ملو کے مطلب سارے اتنے لوگ ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک تو اپنے مالک ہوتے ہیں خود, آپ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز, آپ کے پاس اسکوپ ہوتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے یہاں لگا سکیں. اور پھر میرے یہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں یار تمہیں اس سے بہتر اگر کہیں کچھ مل رہا ہے تو کبھی بھی میرے پاس آنا ہو, میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں, وہ چلے بھی جاتے ہیں. ایسے بھی ہوا ہے بیچ میں, تو میں نے کبھی کسی کو روکا نہیں. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنی لائف میں آگے بڑھے. اور جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے تو تجارت تو جب اس کو لگے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور کوئی بھی ایسی تجارت اس کو دکھ رہی ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو اسے فوراً کرنا چاہیے, جو میں نے کیا تھا. اللہ نے اس کو نوازا تو وہ تو اب ہم اگر اس کی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے, تو ایک بہت اچھی فیلڈ نکل کے لوگوں کے درمیان یہ ہوا کہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہے. وہ لوگ جو خود ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وہ لوگ جو علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں, تو کیا ہم یہ بھی امید کر سکتے ہیں نقوی صاحب سے کہ آنے والے ان دنوں میں ہندوستان کے اندر اور اس خطے میں, خاص طور سے موہان کے اوراق میں, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نقوی صاحب لا رہے ہیں, یا کبھی اس طریقے سے کبھی غور و فکر کی ہے کہ میں اس طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ لاؤں تاکہ اس میں نہ صرف قوم کے بچے بلکہ ایک ملک کے افادیت والے بچے وہاں سے؟ نہیں, میں نے یہ سوچا بھی تھا اور آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے تو میں اس کے اوپر اور زیادہ سوچوں گا, اور اس کے پیچھے کام بھی چل رہا ہے الحمدللہ. تو اب آپ نے کہا, ورنہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کر دیتا ہوں. تو اس پہ کام چل رہا ہے. اور پھر میں ایک اسکول بھی کھولنے جا رہا ہوں, اس کے لیے زمین بھی یہاں میرے پاس موہان روڈ کے اوپر ہے, اس کی بھی پورا پیپر ورک ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے ہاسپٹل کا بھی ہے میرا, جس میں فری لوگوں کے لیے میں علاج کر سکوں. تو کئی چیزیں ہیں پلاننگ میں انڈیا میں کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا تو دعائیں رہیں گی لوگوں کی, تو یہ بھی کوشش کر کے اس کو. ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. ایک بات آپ سے روبرو ہو کر, ابھی تک میرے ذہن میں ایک نک نیم نہیں آیا تھا. آپ کا نک نیم بابی کے نام سے ہر انسان جانتا ہے. یقیناً اس خطے میں نک نیم جو ہے وہ ہمارے یہاں اس چلن میں آتا ہے. بابی بھائی, اس بارے میں ضرور اس بات پہ روشنی ان سے کہوں گا کہ ضرور ڈالیں کہ نک نیم کے ساتھ جب آپ کا نام ہوتا ہے, کیونکہ اکثر کر کے کچھ لوگوں کے بہت معروف نام ہوتے ہیں لیکن ان کا نک نیم زیادہ وہ ہوتا ہے, تو اس میں کبھی کبھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا یہ جو نام ہے وہ زیادہ صحیح ہے؟ جی, اصل میں کیا ہے, جیسے بچپن سے ایک چیز کو لے کے, اب میرا اکثر ایسا ہوتا ہے میرے نام سے مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں. جو آپ نے کہا, اگر آپ میرا نام لیں گے سید نثار عباس نقوی تو میں سمجھتا ہوں بہت سے میرے دوست نہیں پہچانیں گے
کہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ. لیکن بابی، اور اس کے ساتھ ابھی ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے میرے ساتھ، بابی دبئی، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے بابی ہیں یہاں، تو سب کے ساتھ ہمارے بابی انتظار عابدی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، کئی سارے بابی آ گئے ہیں. تو بابی کی آئیڈینٹیفیکیشن جہاں تک میرا اپنا وہ ہے تو بابی دبئی کے نام سے سب جانتے ہیں. اب جی ایک وہ اب ہم بات کرتے ہیں موہان کی. تو جس طرح سے میں نے پوری آپ کے بارے میں سنا ہے بہت، الحمدللہ ہر چیز میں آگے، تو وہ 7 محرم کی ہم اگر بات کریں تو وہ تاریخی ایک جلوس بھی ہے، اور اس کے لیے میں نے کئی ویڈیوز اور کئی انٹرویوز آپ کے جو بائٹس دیکھی ہیں، اس میں خاص طور سے آپ کی زبانی میں اس کی ایک تفصیل سے نہیں لیکن ایک رکن ضرور جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں. موہان کا جو محرم ہے وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ محرم ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وہ ہے، لیکن ہمارا اپنا جو موہان کی 7 تاریخ ہے، جس کا کافی پورے اس میں انڈیا میں بھی، اور ہم لوگوں نے کافی حد تک باہر بھی اس کو پہنچایا ہے، اور آپ کے اس چینل کے اس سے بھی میں آگے بڑھاتا ہوں اس کو، کہ یہ ایک معجزے کا تخت ہے، جو کہ ایک بشارت ہوئی تھی ایک چڑی مار کو، تو اس کو کئی بار اس کو خواب میں آتا تھا. بہرحال پھر وہ ایک تفصیل ہے اس کے پیچھے پوری، کہ وہ کیسے اس کو یہاں لے کے آئے. پھر یہاں لانے کے بعد اس کو اس درگاہ میں ہم لوگوں نے رکھنے کے بعد اس کے اوپر بڑی زیادہ منتیں لوگوں کی، اور معجزات بھی اس کے پیچھے ہیں، وہ بھی کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے معجزات بھی ہیں، اور پھر کافی دعا، اور جتنے ہمارے علاقے کے ظاہر ہے ہم لوگ شیعہ تو بڑی کم تعداد میں گھر ہیں، وہاں زمینداریاں تھیں ہم لوگوں کی، اس کے بعد سے وہاں جو اس کے پیچھے کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہاں کے سنی لوگ بھائی ہمارے، اور جو ہندو طبقے والے جتنے ہیں، ان کی بھی عقیدہ اتنا ہی ہے جتنا شاید ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم لوگوں کو اتنا، اس کو جس دن ہم اسے اٹھاتے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے بڑے کم تعداد میں ہیں، لیکن اگر آپ اس جلوس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو وہ ہزاروں کا اس میں مجمع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے زیادہ لوگ، اور لکھنؤ سے کافی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. اس میں میرے خاندان والے یا میرے جاننے والے، آپ کے بھی شاید ہو سکتے ہیں، جن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو ہم نے اور تھوڑا سا اس پچھلے سال کافی، ہر سال ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سال ہم لوگ وہاں کھانا بھی کرتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، جو لوگ بھی میرے اس سے سن رہے ہیں اگلی بار بھی آئیں، تو ان سب کا کھانا ہماری انجمن کی طرف سے وہیں پہ ہوتا ہے، اور سب کا انتظام پورا رہتا ہے. تو وہاں آئیں کھائیں. اس کے بعد جلوس ہے، ساری لکھنؤ کی انجمنیں پڑھتی ہیں ایک ایک کر کے. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ معجزے کا ہے تو بڑی زیادہ مرادیں اس میں آتی ہیں لوگوں کی. بڑا عقیدہ ہے اس پہ لوگوں کا، ہمارا تو ہے ہی، باقی ہندوؤں کا بھی اتنا ہی ہے، اور سنیوں کا بھی اتنا ہی ہے، شیعوں کا تو ہے ہی ہے عقیدہ. تو اس سے اب دیکھیے انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو اور جتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. اچھا بابی بھائی، اب کیونکہ میں آپ کے نک نیم سے ہی آپ کو بلا رہا ہوں، الحمدللہ جو جتنی گفتگو ہوئی اس کے حساب سے یقیناً ہمارا دل جو ہے کربلا کے ہر ایک لمس سے، ہر ایک اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس سے جڑا ہوا ہے. کیا آپ ان نوجوانوں کو کربلا کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے کربلا ایک ایسا وہ ہے جس سے 2-3 بڑے میسیجز آتے ہیں. ویسے تو کربلا ایک پوری تاریخ ہے، وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے کربلا کا مقام کیا ہے اس کے لیے بیان کرنا تو ایک بےمانی ہوگا، لیکن کربلا تو ایک اپنے پوری ایک تاریخ ہی ہم کو بتا. لیکن کربلا کے اس سے میرا سب سے بڑا ماننا ہے جو امام حسین نے شہادت دی تھی، تو اس کا میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں سب کو کہ کسی بھی ظالم کے سامنے اگر آپ جھکیں گے نہیں تو وہ ظالم رہے گا ہی نہیں. اگر آپ اس سے جھکیں گے تبھی وہ ظلم کر سکتا ہے. تو ہم کو یہ دیکھتا ہے کہ کتنا بھی کوئی بڑا ظالم اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اگر ہم کو اس وقت جیسے کربلا میں ہوا ہی تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ ہے پوری کہ اس نے کس طرح سے ظلم کیے، لیکن امام حسین بالکل ہر طریقے سے اس کے سامنے، تو آج ان کا نام کہیں نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہم لوگ ہر جگہ پہ آپ دیکھیے ہر جگہ حسین، ہر گھر میں امام باڑہ ہے، ہر گھر میں سب کچھ ہے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے کسی طرح سے. اور کربلا سے ہم لوگ ہر چیز، ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہمارا ہر کچھ، سب کچھ کربلا ہے.
تو کربلا تو میں اب آخر میں سید نثار عباس نقوی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پوری گفتگو کا لب و لباب ایک میسج کی شکل میں ان نوجوانوں کے لیے جو کہ جس کے لیے یہ مشعل راہ بھی ثابت ہو اور شاید رول ماڈل بھی آپ ثابت ہو سکیں، تو ایک میسج آپ کی طرف سے۔ میرا ناظرین، میرا ماننا یہ خدیجہ ٹی وی کی طرف سے خاص طور سے اب انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ سکوں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ جتنی محنت کری جا سکتی ہے اور جتنا پڑھا جا سکتا ہے اتنا علم لیں پہلے، اور ظاہر ہے کہ جتنی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور علم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ علم لیں۔ اس کے بعد کوئی انسان کے پاس اگر پیسہ ہے، بہت سو کے پاس ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ تجارت کریں، بزنس کریں، کوشش بزنس ہی کریں کہ تاکہ لوگوں کو اپنے یہاں کام دے سکیں۔ آپ اپنے خود چاہے چھوٹا بزنس ہو، کوئی اس کا وہ نہیں ہوتا کہ بڑا ہی بزنس ہو، چھوٹے سے ہی بڑے بنتے ہیں۔ میں خود چھوٹے سے ہی، آج میں نے اسٹیل کی انڈسٹری ڈالی ہے عمان میں، ابھی بھی میں یہ بھی میسیج دے رہا ہوں کہ میرے پاس کافی میں انشاءاللہ آپ سے بھی اس میں کروں گا، کافی لوگ ہیں میں جن کو لے کے جانے والا ہوں، تو میں ان کو بھی لے جاؤں گا۔ اور سب سے میں یہ کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں اور اپنا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ نوکری کریں، اس کے بعد اپنا کام کریں، لیکن کوشش ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے آپ کا ہمیشہ کہ اپنا کام کریں، تاکہ اپنے چھوٹے سے کام میں بھی برکت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ تجارت اپنے دماغ میں یہ مان کے چلیں کہ مجھے بزنس کرنا ہے، پڑھائی کریں، اس کے بعد کرنی ہو نوکری کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اپنا ٹارگٹ یہ لے کے چلیں کہ مجھے بزنس ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سکسیسفل ہوں گے اور ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے یہ اسپیشل پروگرام گفتگو وتھ سید نثار عباس نقوی۔ یقیناً الفاظ نہیں ہیں کہ اپنی بات کو آپ تک کیسے ختم کریں، صرف اس شعر کے ساتھ آپ کو صرف یہیں پر روک رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ کسی اور شخصیت سے روبرو کرائیں گے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ یقیناً اپنی پرواز کو ان بلندیوں تک پہنچائیے کہ جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے کہ آپ کی لگن، ہمت، حوصلہ اور خاص سب سے اہم چیز ایمانداری جو آپ کام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔